یہ خود فرماتی ہیں کہ میں رستے میں یہ طے کر لیا کہ اب مسلمانوں کے نبی کے سامنے جب جاؤں گی ایسے سوالات کروں گی کہ ان کو نعوذ باللہ جواب نہیں آئے گا، ایسی باتیں کہوں گی کیونکہ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں، لوگ بادشاہ سمجھتے تھے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، یہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لڑکی کیسے سوال کر رہی ہے، حاتم کی بیٹی ہے، کچھ حاتم تائی کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ پوری دنیا کے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی بھی، ان سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ مختصر سے وقت میں ایک قصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کچھ پہلے حاتم تائی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ آج کل بھی اگر کوئی بندہ زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہو، کوئی فراخ دل ہو، لوگ کہتے ہیں نا بھی حاتم تائی بن گیا ہے۔ یہ حاتم تائی ایک بادشاہ گزرا ہے جو بہت زیادہ فراخ دل تھا، بہت پیسے بانٹتا تھا، لوگوں کو، غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ حاتم تائی کی اولاد کا، اس کے قبیلے والوں کا ایک دفعہ ٹکراؤ ہوا، تو جتنے حاتم تائی کی ریاست کے لوگ تھے سارے گرفتار کر کے مدینے لے آئے گئے۔ اور حاتم تائی کی جو بیٹی تھی وہ بڑی جنگجو تھی، بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جو بیٹیاں تھیں، بیویاں تھیں، وہ بھی بڑی مجاہدین تھیں، آج کل کی طرح عورتوں کی طرح تو نہیں۔ تو انہوں نے حاتم تائی کی بیٹی کو میدان جنگ میں پکڑ کے اس کے بازو پیچھے باندھ دیے صحابیات نے۔ اور جب یہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے مسجد نبوی میں، حاتم تائی کے قبیلے کے جب قیدی پیش کیے گئے تو حاتم تائی کی بیٹی کیونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ اپنے قبیلے والوں کے آگے آگے تھی، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ تو جب قیدی پیش کیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قیدی آ رہے ہیں اور حاتم کی بیٹی آگے آگے ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب وہ حاتم تائی کی جو بیٹی ہے نا، کیونکہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، خود فرماتی ہیں کہ میں رستے میں یہ طے کر لیا کہ اب مسلمانوں کے نبی کے سامنے جب جاؤں گی ایسے سوالات کروں گی کہ ان کو نعوذ باللہ جواب نہیں آئے گا، ایسی باتیں کہوں گی کیونکہ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں، لوگ بادشاہ سمجھتے تھے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، یہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لڑکی کیسے سوال کر رہی ہے، حاتم کی بیٹی ہے، کچھ حاتم تائی کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ فرماتی ہے کہ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوئی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حاتم کی بیٹی آ رہی ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، سر پہ اس کے دوپٹہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر کندھے سے اتاری، شرجیل بن حسنہ کو فرمایا کہ اس بیٹی کے سر کو ڈھک دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے، یہ دشمن کی بیٹی ہے۔ صحابہ نے، صحیح حدیث میں موجود ہے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، یہ کافر کی بیٹی ہے، یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، آپ اپنی چادر مت دیجئے اس کا سر ڈھکنے کے لیے۔ قربان جاؤں سونے محمد نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے دشمن کی ہو یا اپنی ہو، تمہاری نہیں، میں محمد رسول اللہ کی چادر سے اس کا سر ڈھکا جائے۔ اور حاتم تائی کی بیٹی فرماتی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر میرے سر پر رکھ دی، جب مجھے عزت عطا فرماتی میں تو سوچ کے آئی تھی یہ کہوں گی، وہ کہوں گی، یہ سوال کروں گی، وہ سوال کروں گی۔ کہنے لگی سونے نبی کی اس ادا کے اوپر میں اس بات کی قائل ہو گئی کہ دنیا میں اگر کوئی انسانوں کو عزت دے سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو حاتم کی بیٹی ہے، تیرا باپ بڑا فراخ دل تھا، آج تو دربار نبوت میں آئی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تجھے رہا کر دیتے ہیں، ساز و سامان دیتے ہیں،
عزت کے ساتھ تجھے باقاعدہ فوجی دستہ چھوڑ کے آئے گا۔ حاتم کی بیٹی کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی حاتم کی بیٹی ہوں، میں اکیلی رہا نہیں ہوں گی، مجھے تو جتنے لوگ میرے قبیلے کے ہیں آپ سب کو چھوڑیں گے، سب کو اعزاز دیں گے، سب کو سواریاں دیں گے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا تو بھی کیا یاد رکھے گی کہ یہ حاتم کی بیٹی جب محمد رسول اللہ کے دربار میں آئی، فرمایا تم کو بھی رہا کرتے ہیں، تیرے قبیلے کو بھی رہا کرتے ہیں، تم سب کو عزتوں کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا۔ تو یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کے حاتم طائی کی بیٹی نے گھر جا کے اپنے بھائی کو بلایا، عدی کو، فرمایا عدی تم جنہیں بادشاہ سمجھتے ہو وہ بادشاہ نہیں ہیں، عدی میرے بھائی تم جسے جرنیل سمجھتے ہو، جسے تم حکمران سمجھتے ہو وہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی حکومت تو انسانوں کے دلوں پر چلتی ہے۔ اور پھر عدی کہنے لگے کہ اچھا میں جاتا ہوں جا کے دیکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عدی بھی حاتم طائی کا بیٹا ہے، عدی آ گیا، مدینے پہنچ گیا۔ عدی کہتے میں راستے میں سوچتا آیا کہ یہ اللہ کے نبی اپنی مسجد میں سنا لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ان کا گھر پتہ نہیں کتنا عالی شان ہوگا، گھر میں پتہ نہیں کیسے آرام سے رہتے ہوں گے، تو میں تو جا کے جب تک ان کا گھر نہ دیکھ لوں مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ تو عدی فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے محو گفتگو تھے، جب میں نے جا کے اپنا نام بتایا بڑے خوش ہوئے، فرمایا عدی تم ہمارے مہمان ہو، تم سے ہم گھر جا کے بات کریں گے، مسجد میں نہیں بات ہوگی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بصیرتیں دی ہیں، آنے والے کے دل کی بات کو پہچانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ سے تو گھر میں بات ہوگی، یہاں نہیں ہوگی۔ عدی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے سے نکلا، تیز دھوپ تھی، ایک عورت نے آواز مار دی کہ یا رسول اللہ میری بات سن کے جائیے۔ محمد رسول اللہ نے اس خاتون کو دیوار کے سائے میں کھڑا کیا، خود دھوپ میں کھڑے ہوئے، اس عورت کو دیوار کے سائے میں کھڑا کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑا ہوئے، اور وہ بہت دیر تک اپنے قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی رہی۔ محمد رسول اللہ اطمینان سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ عدی کہتے میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ کتنی کریم ذات ہے کہ لوگ تو ایک منٹ غریب کی بات نہیں سنتے، اور یہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اتنے لوگ ان کے آگے پیچھے ہیں، یہ تو ایک عورت کو چھاؤں میں کھڑا کرتے، خود دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کی بات سنتے ہیں۔ جب اس عورت کی بات مکمل ہو گئی تو عدی کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، عدی کہتے میں حیران رہ گیا کہ ایک کھجور کی چٹائی ہے، کھجور کا تکیہ ہے، وہ بھی پھٹا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ نے بٹھایا، دوسرے حجرے میں گئے، وہاں سے کھجوریں اور دودھ لے کے آئے، اپنے مہمان کو پیش کیا۔ اور عدی نے جب کھجوریں کھا لی، دودھ پی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اب اجازت ہے تم جاؤ، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت بڑے صحابی ہیں حاتم طائی کے جو بیٹے ہیں، حاتم طائی کے جو بیٹے ہیں کوئی عام آدمی نہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے کھجوریں کھلا کے تواضع کر کے فرمایا عدی اب اجازت ہے آپ جائیے، کہنا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں یا رسول اللہ اب آپ کو دیکھنے کے بعد واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ یہ دو قصے صرف آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ دنیا میں اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پہنچا ہے۔ کس سے پہنچا بھائی؟ محمد الرسول اللہ کے کردار سے پہنچا ہے۔ ہم کو طاقتور مسلمان بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں یہ نہیں کمزور بن کر، نہیں، کردار جو ہے وہ طاقت سے ہی دکھایا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے لوگ پتھر مارتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، صرف صبر کرتے تھے۔ جب مکے سے مدینے آ گئے پاور میں،
پھر جو آیا ان کو معاف کرنے لگے، پھر جو آیا انہیں چھاتی سے لگانے لگے۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو چھاتی سے لگاتے ہیں۔ اللہ جن کو عزت عطا فرماتا ہے وہ عزتیں بانٹتے ہیں۔ آپ اگر عزت خود چاہتے ہیں تو دوسروں کو عزت بانٹیے، دولت چاہتے ہیں تو غریبوں کو دولت بانٹیے، گھر میں سکون چاہتے ہیں دوسروں کی زندگیوں کو خراب مت کیجیے، خود چاہتے ہیں کوئی آپ کی بے عزتی نہ کرے تو آپ کسی کو کڑوا مت بولیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیماری نہ لگے کسی کی بیماری کا مذاق نہ اڑائیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب میں دولت بنی رہے دوسرے کے ساتھ ٹھگی مت کیجیے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں نے اسلام کو پسند کیا۔ مختصراً آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو سرمایہ ہے مسلمانوں کا پوری دنیا میں وہ مسجدیں نہیں ہیں۔ اطمینان سے میری بات کو پلے باندھ لیجئے، ہمارا سرمایہ جو پوری دنیا میں ہے وہ مسجدیں نہیں، قرآن پاک نہیں، بیت اللہ نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ مسلمانوں کا پوری دنیا میں جو سرمایہ ہے، مسلمانوں کی جو طاقت ہے، مسلمانوں کا جو مرکز ہے، مسلمانوں کو جہاں سے ایمان حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیت اللہ ہے، جس کی وجہ سے حج ہے، جس کی وجہ سے قرآن ہے، جس کی وجہ سے نماز ہے، جس کی وجہ سے ایمان ہے، جس کی وجہ سے چہرے پہ داڑھی ہے، جن کی وجہ سے کردار ہے، جن کی وجہ سے ہمارا نام مسلمان ہے، وہ ذات صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اگر عشق رسول کا سرمایہ نہیں ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سرمایہ نہیں تو پھر نہ مسجد بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بیت اللہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ محمد الرسول اللہ ہے تو بیت اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے تو قرآن ہے، محمد الرسول اللہ ہے تو مسلمان ہے۔ محمد الرسول اللہ جب تک ہیں تب تک ہیں جس بندے کے دل میں نعوذ باللہ شک اور شبہ ذرہ سا پیدا ہو جائے، تھوڑا سا، کہ شاید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نعوذ باللہ کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے، وہ دنیا کی تمام دولتیں اکٹھی کر لے، اسلام کی دولت اس کو نہیں مل سکتی۔ اول اور آخر سرمایہ ہمارا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے اوپر کامل رہنا ہے، اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے، پیارے نبی کی باتوں کو پڑھنا ہے، پیارے نبی کی باتوں کو بتانا ہے، پیارے نبی جیسے چلتے تھے ویسے چلنے کی کوشش کرنی ہے، جیسے بولتے تھے ویسی گفتگو کرنے کی کوشش کرنی، جیسی آنکھوں کا استعمال کرتے تھے اسی طرح جھکی نظروں کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش ہونا ہے، لوگ دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ مسلمان وہی ہے پوری دنیا کے اندر، آج پوری دنیا میں اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے، جبکہ مسلمانوں میں دیوبندی، بریلوی، انصاری، قریشی، پٹھان، میر، ڈار، پتہ نہیں کیا کچھ ہیں۔ اسلام کے 1000 شعبے ہونے کے باوجود اسلام پوری دنیا میں کفر کے سامنے ٹکر دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں آج اگر کوئی ظلم کرتا ہو ساری دنیا خاموش ہو جائے گی، اس ظالم کے اگر کوئی دانت کھٹے کر سکتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے مسلمان۔ یہ خاصیت تبھی ہے جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مسلمانوں، جو بندہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، پھر سونے نبی نے فرمایا کہ جو اپنی جان سے زیادہ میں محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے وہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ سے پیار کرنے کا اب مقصد یہ بھی ہے کہ جب ان کی مانی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے ہمارے عزیز و اقارب کو تکلیف نہ ہو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے ساتھیوں کو، ان لوگوں کو جن کا آپ پر حق ہے، ان لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں جن کا آپ پر حق ہے، دوسروں کے لیے مانگتے رہیے، اللہ آپ کی جھولیاں جو ہیں وہ بھرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔